چلو جی، آج ہم نے ناظرہ پڑھا جہاں ہمارا سبق چل رہا تھا قرآن پاک میں 28 پارہ سورۃ ممتحنہ کے آخری آیات آج ہم نے پڑھی ناظرہ میں۔ ناظرہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا۔ ناظرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کر قرآن پڑھنا، یعنی دیکھ کر قرآن پڑھنا۔ تو یہ جو سورۃ ممتحنہ کے بارے میں ہم نے ایک درس میں پہلے بھی آپ کو بتایا، اور آج کا جو مسئلہ ہم اس قرآن پاک سے اس جگہ سے سمجھیں گے وہ ہے عورتوں کی بعیت کے متعلقہ۔ بعیت کا یعنی جو عورتیں مرید ہوتی ہیں اپنے اپنے پیروں کے حوالے سے، تو یہ مسئلہ یہاں اس جگہ پہ قرآن پاک میں پارہ کون سا ہے؟ ہاں سب بولا کرو، کون سا پارہ؟ 28واں پارہ ہے۔ سورہ کون سی ہے؟ ممتحنہ۔ اور آخری آیات ہے اس کی، آیت نمبر کون سی ہے؟ 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یاتینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکام بیان فرمائے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، جب تمہارے حضور مسلمان عورتیں حاضر ہوں اس پر بیعت کرنے کو، اس پر بیعت کرنے کو کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں اور نہ وہ بہتان لائیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی موت ولادت میں اٹھائیں، اور کسی نیک بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں تو ان سے بیعت دو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ہم نے آپ کو ترجمہ کنز الایمان سے ترجمہ سنایا۔ اب ہم اس پہ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کن کن باتوں پر عورتوں سے بیعت لی تھی، اس سے ہمیں پتہ بھی چل جائے گا۔ اور آج کے مول معاشرے میں جو دنیا اندھی ہو کر اور یہ عورتیں اندھی ہو کر آج کل کے پیروں سے طرح طرح کی ہم نشینیاں اور طرح طرح کے تعویذات، یہ جو سلسلہ چلا ہوا ہے ڈھیر نگری کا، گھروں کو اجاڑنے کا، برباد کرنے کا، یہ جو ٹھیکہ لیا ہوا ہے آج کل کے تعویذ داروں نے، اس حوالے سے جو شرعی حکم ہے ہم وہ آپ تمام طلباء کو بالخصوص اور بالعموم اسپیکر کے ذریعے گاؤں میں اور جہاں تک بات سنی جا رہی ہے کہ عورتوں کے احکام بیعت کے حوالے سے
کن کن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو بیعت کا پہلے معنی سمجھ لیں کہ بیعت کسے کہتے ہیں۔ بیعت جس کو ہم بیعت بھی اکثر کہتے ہیں، اصل بیعت لفظ ہے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے بک جانا، لفظی معنی۔ تو کو بتایا تھا نا لفظوں کے کتنے معنی ہوتے ہیں؟ دو، ایک لغوی اور دوسرا شرعی۔ تو بیعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بک جانا، یعنی مرید جب اپنے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے تو مرید اب یہ کہتا ہے، مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور میں آپ کے ہاتھ پہ بک گیا، اب آپ کا جو بھی شریعت کے مطابق حکم ہوگا وہ میرا اور میں اس پہ چلوں۔ یہ بیعت کا معنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے حضور آپ کی بارگاہ میں مومن عورتیں آئیں تو آپ ان کو بیعت فرمائیے، یعنی ان سے بیعت کیجیے۔ اور بیعت کا معنی عہد بھی ہوتا ہے، یعنی ان سے آپ پکا وعدہ لیں، اقرار کرائیں کہ وہ کیا نہ کریں، کن باتوں پر؟ اب ان باتوں کی بات ہو رہی ہے، اللہ یشرکن باللہ شیئا۔ پہلی اس بات پہ وہ عورتیں بیعت کریں آپ کی بارگاہ میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ پہلی بات کیا ہے؟ سب بولا کرو، پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جیسے ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو اپنے بیٹے کو وصیتیں تھیں، اس میں پہلی وصیت کیا تھی؟ کہ بیٹا شرک نہ کرنا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب آپ ان عورتوں، مسلمان عورتوں سے بیعت لیں کہ وہ شرک نہ کریں۔ آگے دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ ولا یسرقنا، اور چوری نہ کریں۔ دوسری کون سی بات؟ چوری نہ کریں۔ ولا یزنینا، اور بدکاری نہ، اور بدکاری نہ کریں۔ ولا یقتلنا اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں۔ ولا یاتینا ببہتان یفترینا، اور وہ جھوٹے بہتان نہ بلائیں گے، یعنی جھوٹے بہتان تم تا نہیں بنن گیا، وہ ایسے بہتان جڑے انہاں اپنے ہتھاں نال گھڑے۔ اس تو مراد یہ ہے یعنی بچہ کسی کا اور بتانا خامند کو آپ کا ہے، یہ بہتان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ بات اتنی سمجھ آ گئی، وہ کسی کا اور بتانا شوہر کو آپ کا ہے۔ یہ وہ بہتان ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکام کے حوالے سے بیان کیے۔ ابھی ہم تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کریں گے کہ شرک نہ کریں۔ تو عورتیں شرک کیا کرتی ہیں؟ عورتیں سب سے بڑی اس مصیبت میں گرفتار ہیں کہ وہ اگر کوئی منت مان لیتی ہیں نا، پہلی تو بات ہے کہ یہ جو منتیں مانی جاتی ہیں کہ دربار پہ جائیں گے، وہاں چادر چڑھائیں گے، وہاں دیگ دیں گے، پھر واپس آئیں گے، عورت کے لیے شریعت میں اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اور مزارات پر عورتوں کی حاضری کے بارے میں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمہ، آپ کا فتاوی جات اور باقاعدہ رسالہ ہے کہ مزارات پر عورتوں کی حاضری کے بارے میں آپ نے شرعی حکم بیان فرمایا، اور اس میں آپ نے دلائل کے انبار لگا کر فرمایا کہ عورتیں جب یہ مزارات پر جاتی ہیں تو ایک نیکی سمجھ کے جا رہی ہیں، اور نہ جانے ان کے اوپر کتنی لعنت پڑتی ہے کہ جب تک یہ واپس گھر نہیں لوٹ آتی ان کے اوپر لعنت پڑتی رہتی ہے۔ تو عورتوں کا تو کوئی توقی نہیں ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی مسلمان مومن اور کسی عورت کا بھی ہاتھ تک چھوا نہیں، ہاتھ تک نہیں چھوا۔
یعنی ہاتھ تک نہیں پکڑا. اور بیعت کیسے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کپڑا مبارک ہونا، لمبا کپڑا، اور عورتوں نے آنا اور ان سے یہ اقرار لینا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، بدکاری نہیں کرو گی، خامد کی نافرمانی نہیں کرو گی، اور کوئی جھوٹے بہتان نہیں مانو گی. ان باتوں پہ آپ وسلم عورتوں سے بیعت لیتے تھے. تو کپڑا لمبا ہونا اور کپڑے کے اوپر عورتوں نے ہاتھ رکھ دینا اور ایک کونے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو پکڑ لینا، تو وہ بیعت کا اقرار ہو جاتا تھا. تو یہ بیعت ہوتی تھی ایک طریقہ. یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا، بزرگان دین جو تھے، یعنی بزرگان دین اور یا کاملین جو ہیں، انہوں نے بیعت جب عورتوں کو اس شرط پہ کیا کہ ان کے شوہر ساتھ ہوتے تھے اور شریعت کے تابع رہ کر وہ اپنے کامل شیخ کی بارگاہ میں خامد اور بیوی دونوں حاضر ہوتے تھے، تو وہ بیعت لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اللہ کے کامل ولی نے، اللہ کے کامل بندے نے، اور عورتیں جتنے بھی آپ نے اپنے شوہروں کے ساتھ وہاں پہنچی ہیں شریعت کے مطابق، تو پھر وہ عورتیں دیوار کے اوپر ہاتھ رکھ دیتی تھی. تو اس طرح بیعت کیا جاتا تھا، یعنی مرید اس طرح کیا جاتا. اور تیسری صورت یہ ہوتی تھی، آپ وسلم اکثر پیالے میں ہاتھ مبارک رکھ دینا اور ہاتھ مبارک پھر اٹھا لینا، پھر اس پانی میں عورتوں نے ہاتھ رکھ دینا. تو یہ گویا بیعت کا سلسلہ تھا. آج ہمارے مول معاشرے میں 1400 سال کے بعد آج کہاں معاملہ پہنچ گیا؟ آج تو عورتیں جو ہیں وہ اپنے پیروں سے ہی پردہ نہیں کرتی. عورتیں پیروں سے ہی نہیں پردہ کرتی، اور میرے خیال میں جو پیر صحیح ہو وہ عورتوں میں جاتا ہی نہیں ہے. جو پیر ہو نا صحیح، وہ عورتوں میں جاتا ہی نہیں ہے. اور جو پیر نہیں ہے، برائے نام پیر ہے، اس کا کام ہی عورتوں سے ہوتا ہے. اور پھر جو عورتیں ہوتی ہیں بڑی فطر طرح یہ ناقص العقل پیدا کی گئی ہیں، اب ان کو وسب سے ڈالتے ہیں. پیر جو یہ عامل پیر بنے ہوتے ہیں نا، عامل عمل کرنے والے طرح طرح کے، یہ وسب سے ڈالتے ہیں. وسب سے ڈال کر ان سے پیسہ لینا ہے، اور پھر عورت جب اس وسیع کو قبول کر لیتی ہے پھر وہ سمجھتی ہے کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ وسوسے ڈالنے گھر کی بربادی کا ذریعہ ہے. اس لیے ہم نے زیادہ تفصیل سے آپ کو نہیں بتایا، مقصد آپ کو صرف سمجھانا ہے، ورنہ ہم اس دفتر کو اگر کھول کر بیان کریں تو پھر نہ جانے کیا کیا سننے کو ملے گا. اس لیے انہی لفظوں پہ اکتفا کرتے ہوئے عورتیں اس صورت میں اپنے آپ کو رکھیں کہ ہم شریعت کی پابند ہیں، شریعت کی تابع ہیں. اور یہ پیچھے ہم نے حقوق اولاد کے حوالے سے دروس میں آپ طلباء کو بتایا بھی ہے، اور سپیکر کے ذریعے گاؤں والوں نے سنا بھی ہوگا کہ بچوں کی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو بچوں کے اس معیار کو مد نظر رکھو. بچہ جب بڑھنے لگتا ہے، جوان ہونے لگتا ہے، تو بچوں کو بات بات پہ ڈانٹو نہیں، بات بات کے اوپر جھڑکو نہیں. بچوں کو بچوں میں مت جھڑکو. اگر باپ ہے تو باپ بچوں میں اپنے بچے کو ڈانٹے نہیں. ماں ہے تو وہ بچوں میں اپنے بیٹے کو ڈانٹے نہیں، حتیٰ کہ گھر کے افراد میں بھی نہ ڈانٹے. اگر ہم بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں، بچوں کی اصلاح انفرادی ہوتی ہے، تنہائی میں ہوتی ہے، اسے غصہ کرو یا اسے سمجھاؤ یا پیار کرو. تو ہمارا مول معاشرہ جب دیکھو، بات سنو بیٹا، اب ایک آدمی، کوئی بھی آدمی، یہ جو گندم ہوتی ہے وہ پک جائے، دھوپ ہوئے تے پکی گندم ہوئے، فصل پیڑ لگا پیا ہوئے تے مالک آپ لیا کے وچکار اگ رکھ دے.
پیڑ بچ جائے گا؟ اب خود ہی مالک نے وہاں آگ لگا کر رکھ دی تو اب وہ یہ کہے کہ یہ پیڑ بچ جائے گا، جلے گا نہیں، جلے گا نہیں، تو اس سے بڑھ کر اور حماقت اور بے وقوفی کیا ہو؟ اب ہم سمجھتے ہیں تمام مسلمان پریشانیوں کے اسباب کو. ہم آخری بات کر رہے ہیں اور یہ طلباء ذہن میں رکھو، روح جو ہے نا، انسان کی روح، یہ انسان کی حقیقت ہے روح، اور دوسرا یہ جسم اور نفس ہے. اگر آپ گندگی کے قریب بیٹھے ہوں تو بیٹھ سکیں گے؟ بھئی گندگی چاروں طرف آپ کے ہو اور آپ بیچ میں بیٹھے ہوں تو بیٹھنا گوارا کر لو گے؟ نہیں کرو گے نا. کیوں؟ آپ کا جسم محسوس کرے گا یار بو آ رہی ہے گندگی سے بیٹھا، اتنا ہی ہے. بندے نو اپنا ضمیر آپ ملامت کرتا ہے یار گندے کول بہ رہے. جب ہم گھروں میں گندگی دیکھیں تو برداشت کرتے ہیں؟ گھروں میں گندگی برداشت کرتے ہیں؟ یعنی جو جسم سے نکلتی ہے اس کو ہم گندگی کو برداشت، اور گھروں میں ہی اگر ہم روح کے جو مخالف گندگی ہے اس کو ہم گھروں میں رکھیں اور اسی کے اوپر دن رات ہم ٹکے ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری روح بے قرار ہوتی ہے، روح پریشان ہوتی ہے، کیونکہ روح کو اس گند سے نفرت ہوتی ہے اور پھر وہ بے سکون ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو خوراک تھی، اس کی جو اس کا ذوق تھا روح کا، وہ تو تھا دین، وہ اسے ملتا نہیں، تو پھر پریشانی کی سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں آپ تمام طلباء بیٹھے ہیں، آپ گھر میں قرآن پڑھ کر گھروں میں زیادہ خوش ہوتے ہیں یا ٹی وی سی ڈی دیکھ کر؟ کیا چیز دیکھ کر آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ اگر آپ گھروں میں آپ طلباء ٹی وی سی ڈی لگا کر خوش ہوتے ہیں تو آپ گند میں گرے ہوئے ہیں. اگر آپ گھروں میں نماز پڑھ کر قرآن پاک کی زیارت تلاوت کر کر خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ دین میں ہیں. یہ آپ خود اپنا آئینہ دیکھ لو، والدین بھی طلباء بھی، کہ گھروں میں اگر آپ ٹی وی ڈش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یقیناً آپ گٹر میں گرے ہوئے ہیں، اور گھروں میں اگر آپ قرآن پاک کی صبح اٹھ کر زیارت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز گھر میں بھی پڑھتے ہیں تو پھر آپ کی روح جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب عورتوں سے بیعت لو کن باتوں پر کہ وہ کسی کا شریک نہ ٹھہرائیں، چوری نہ کریں، بدکاری نہ کریں اور جھوٹے بہتان نہ باندھیں، اس بات پر کہ ان سے بیعت لو اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت چاہو. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا ایسی عورتیں جو ان احکام کو مان کر عبادت کرتی ہیں اور ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی اے محبوب آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ان عورتوں کو معاف فرمانے والا ہے. کن عورتوں کو؟ جو احکام کو مانتی ہیں، جو شریک نہیں کرتی، چوری نہیں کرتی، بدکاری نہیں کرتی اور جھوٹے بہتان نہیں باندھتی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتی. اولاد کو قتل نہ کریں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں. پہلے کیا ہے؟ شرک نہ کریں گے. دوسرا کیا ہے؟ چوری نہ کریں گے. تیسرا کیا ہے؟ بدکاری نہ کریں. اور چوتھا اپنی اولاد کو قتل نہ کریں. اور 5واں جھوٹے بہتان نہ باندھیں. کتنی باتیں ہو گئی؟ اے محبوب جو عورتیں ان 5 باتوں سے رک جائیں ان سے آپ بیعت لیں اور ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی آپ اللہ سے مغفرت مانگیں ان کے لیے. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور مغفرت کی حقدار وہی عورتیں ہو سکتی ہیں
جو شرک سے اب یہاں مراد کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ تعالی کی بارگاہ سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑ کر جانا. اب کسی نے بتا دیا کہ او فلانے پیر کو جاؤ گے نا دربار تے اٹھے جناب اینج کرو گے تو اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا. بیٹیاں ساری مل رہی ہیں تو آپ ایسا کرو تو بیٹا مل جائے گا. یہ کیسی لعنت ہمارے پلے پڑ گئی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے خامد کی ناشکری کریں گے، خامد کی ناشکری کریں گے طرح طرح کے بہانے بنا کر. عورت میں 3 عادتیں یہودیوں کی ہیں، یہودی کی 3 عادتیں عورت میں. 3 عادتیں ایسی ہیں یہودی کی جو عورتوں میں ہوتی ہیں. پہلی کیا ہے؟ یہودی ظالم ہے نا، دنیا کا بدترین ظالم یہودی ہے. اور کہتا وہ کیا کہ ہم تو محسن ہیں، قوم کے پوری قوموں کے ہم محسن ہیں، احسان کر رہے ہیں، پولیو کے قطرے پلا رہے ہیں آپ کے بچوں کو تاکہ وہ ان کو کوئی مرض نہ لگے، اور بڑوں کو مرضیں لگا رہے ہیں. شرابوں کی فیکٹریاں کھولی ہیں وہ لگا رہے ہیں، سگریٹ پہ پابندی نہیں ہے ادھر سے لگا رہے ہیں، اور بچوں کو مرض سے بچا رہے ہیں. یعنی جس کو ابھی مرض لگی نہیں ہے اس کو اصل میں وہ بچا رہے ہیں، اصل میں تو مرض لگا رہے ہیں نا. بہرحال یہ ہمارا اپنا ہی سب کچھ کیا ہے، ہاتھوں کا کمایا ہوا. قرآن پاک فرماتا ہے یہ جو تم دنیا میں ظاہر فساد دیکھ رہے ہو، سورۃ روم کی آیت نمبر 41 میں غالباً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو ظاہر فساد تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا. تو یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا، توبہ کرنے کا وقت ہے. نہ جانے کس عذاب میں ہم گرفتار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ صدقے حبیب کے ہمیں اپنے عذاب سے پناہ عطا فرمائے اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس میں بس ہم نے ناظرے میں آپ کو صرف یہ چند باتیں، تفصیل ہم نے بیان نہیں کی ہے، صرف چند باتیں آپ کو بتائی ہیں. عورتوں کی بیعت سے متعلقہ آج تو ویسے عورت کو مرید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ویسے بھی عورت کا جو سب سے بڑا پیر ہوتا ہے اس کا اپنا خامد ہوتا ہے. اس کو اگر وہ سمجھ لے اپنے خامد کے مقام کو، اور خامد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کے جائز حقوق کو سمجھ کر اس میں غفلت نہ کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.